پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ جو بار بار کہا گیا کہ پہلی مرتبہ جو تقریب ہے وہ لان میں ہوئی، نمبرز اتنے زیادہ ہیں، کیا وجہ بنی فار دس چینج؟ دیکھیں اب یہ نہیں معلوم کہ چیف جسٹس یحییٰ افریدی صاحب کے ذہن میں کیا تھا. اچھا، ایک یہ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ 600 مہمان بتایا جا رہا تھا کہ ان کو دعوتیں تھیں. اب یہ 7 ججز تھے، 6 کنفرم اور 1 ایکٹنگ، 6 پرماننٹ اور 1 ایکٹنگ. تو ان کے مہمانوں کی ان سے لی گئی ایک لسٹ. پھر وہ کیونکہ پہلے تو ہوتا تھا ایک آدھ جج یا 2 زیادہ وہ لیتے تھے. اب اتنے جب مہمان ہوں اور پھر ججز، اور یحییٰ افریدی صاحب بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ وہ اس کو اپنی سکسیس مان رہے ہیں. جب ان سے میں نے ہی سوال کیا تھا کہ آپ نے کے دور میں آپ نے ریکارڈ ماشاءاللہ قائم کیا، 36 جج ہائی کورٹ میں 300 دنوں میں پہلے اپوائنٹ کیے اور دوسرے 7 جج آپ نے سپریم کورٹ میں کیے، لیکن تاثر یہ ہے کہ جو جج اپوائنٹ کیے ان کی کمپیٹنسی انٹیگریٹی پہ بڑے سوالات ہیں. انہوں نے کہا جی تاثر والی بات ٹھیک ہے، انفلوئنس ہے، لیکن رزلٹ دیکھیں ہم نے کیسا رزلٹ، کیسے جج لے کے آئے ہیں. اگر حکومت کی منشا ہوتی تو ہم نے لاہور میں جج نہیں لائے. اور دوسری اسی طرح جو معاملات تھے کہ پشاور ہائی کورٹ سے اگر وہ 4 جج بائیکاٹ نہ کرتے، 4 ممبر جو تھے منصور علی شاہ، منیب اختر اور 2 PTI، تو ہم 1 آدھ جج اور اچھا لے آتے. تو وہ اس چیز کو سیلیبریٹ کر رہے تھے اور انہوں نے پھر یعنی اس طرح تقریب کا اہتمام ہوا کہ تاکہ ایک یونیک لگے ماحول. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ کسی جج نے جو بائیکاٹ بھی نہیں کیا سپریم کورٹ میں. یہ بھی ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ وہ ججز جو جوڈیشل کمیشن کا حصہ نہیں تھے وہ نہیں. بظاہر یہ ہے کہ جو ججز کی اپوائنٹمنٹ ہوئی سپریم کورٹ میں زیادہ تر وہ سینیرٹی کی بنیاد پہ جو چیف جسٹس صاحبان تھے. اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو جہاں تک معاملہ تھا عامر فاروق صاحب کا، وہ بھی ایک ووٹ سے وہ بنے. معاف کریے گا، ویل کم ٹو دی ججز بیکاز ویری کوئکلی آئی وانٹ ٹو آسک باقی جو obviously ناراض جج کہہ لیں یا جو بھی منصور علی شاہ صاحب، اطہر مناللہ صاحب، یہ سب موجود تھے. کوئی آپس میں سب ٹھیک رہے تقریب کے دن؟ دیکھیں تقریب تو 15 منٹ کی تقریب تھی، اس میں کیا کسی نے، لیکن وہ جو صحافیوں سے جو گفتگو ہوئی انفارمل منصور علی شاہ صاحب، اس سے واضح لگا کہ وہ ناراضگی ہے. پھر وہ جو ہم نے سب نے وہ فوٹیجز دیکھے کہ یحییٰ افریدی صاحب کے ساتھ وہ سلام دعا نہیں ہوئی منصور علی شاہ صاحب کی، تو واضح تلخی تو ہے ان کے. اور اس تلخی کا واضح نظر آ رہا ہے جس طرح کمیٹیز چینج ہوئی. اور کمیٹی جو ایڈمنسٹریٹو کمیٹی ہیں ان میں 5 ججز کو بالکل سائیڈ لائن کیا گیا. ان کو اچھی جو کمیٹیز بڑی کی کمیٹیز تھیں ان سے ریموو کیا گیا. اب منصور علی شاہ فیڈرل جوڈیشل اکیڈمی کے جو سپروائز کر رہے تھے کہ وہاں جو ایکٹیویٹیز ہیں تو وہاں بتایا جا رہا ہے ایڈوائزر کے طور پہ ان سے وہ یعنی وہ عہدہ لے لیا گیا. ریسرچ جو سپریم کورٹ میں ایک بنا ہوا تھا پورا سیٹ اپ، اس کمیٹی کے وہ ہیڈ تھے، وہ اس سے بھی ہٹا لیا گیا. جو لا کلرک کا پروگرام ہے اس حوالے سے 2 ججز کی کمیٹی تھی، منیب اختر اور عائشہ ملک، وہ کمیٹی بالکل چینج ہو گئی، ان دونوں کو ہٹا دیا گیا. بلڈنگ کمیٹی سے عقیل عباسی صاحب کو ہٹا دیا گیا. تو اور ججز کو نہیں، عقیل عباسی صاحب کو کیا گیا. عرفان سعدات کو میں نے نہیں دیکھا کہ کسی کمیٹی میں شامل کیا گیا. بظاہر یہ وہ ججز جو اس وقت ریگولر بینچ کا حصہ ہیں اور 26ویں ترمیم یا موجودہ نظام پہ کہیں نہ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی سوالات اٹھا رہے ہیں، ان کو اب سائیڈ لائن کیا جا رہا ہے. یحییٰ افریدی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی یہ کام نہیں کرتے، بالکل ٹھیک، اور وہ اپنی ٹیم بنا رہے ہیں. بالکل ٹھیک. ثاقب صاحب، اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی تقریب ہوئی، نئے چیف جسٹس صاحب کی اوتھ ٹیکنگ ہوئی، وہاں مگر ناراض ججز نہیں آئے. کوئی خاص وجہ؟ خاص وجہ تو مجھے میرے خیال میں بڑی کلیئر نظر آتی ہے کہ وہ 5 ججز کا خط تھا، پھر ان کی ریپریزنٹیشن ہے، وہ سینیئرٹی سے مطلب متاثر ہوئے ہیں تو ایک قانونی کیس لڑ رہے ہیں. صدر مملکت کے پاس یہ تھی الف برداری تقریب، اس میں یہ ججز نہیں گئے. اور اس حوالے سے ویسے ان سائڈ جو ایک رائے ہائی کورٹ میں پائی جاتی ہے کہ تقریب تو صدر کی تھی اور صدر مملکت نے بلایا تھا تو وہاں پہ تو جانا چاہیے تھا، باقی قانون اور جو قانونی محاذ ہے یا قانونی جنگ ہے وہ تو آپ لڑتے رہے. لیکن جس طرح ملک صاحب نے بتایا کہ سپریم کورٹ میں چینجنگ ہوئی ہے، اسی طرح اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی سینئر ججز کو سائیڈ لائن کیا گیا ہے. عامر فاروق صاحب بھی کر گئے تھے. جی عامر فاروق صاحب کر گئے تھے، اور اب مزید جو ہے وہ اس میں کچھ تبدیلیاں آ رہی ہیں. جیسے کہ ایڈمنسٹریشن کمیٹی جو ہے اس میں جسٹس بابر ستار نے سوال اٹھایا تھا کہ ٹاپ 3 ججز ہوتے ہیں، تو اب یہ بھی خبر آ رہی ہے کہ اس میں کچھ تبدیلی ہو رہی ہے اور اس میں چیف جسٹس اپنی نامنی جو ہے وہ لے کر آئیں گے. تو اسی طرح انتظامی ججز تھے، باقی جو کمیٹیز تھیں، پھر فکسیشن کیسز کی فکسیشن سب سے عام معاملہ آپ کو یاد ہوگا کہ یہ بندیال صاحب کے دور میں آیا تھا پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ،
3 ممبر کی کمیٹی تھی، پھر وہ تبدیلیاں ہوتی رہیں، لیکن یہ ہے کہ یہاں پہ ہائی کورٹس میں ابھی بھی چیف جسٹس کے پاس اختیار ہے، تو جتنے بھی کیسز آتے ہیں ان کی فکسیشن چیف جسٹس کا اختیار ہے، وہ جہاں لگائے جس میچ میں لگائے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس اختیار کو کہیں نہ کہیں اس کو مس یوز اس لحاظ سے بھی ہوتا ہے کہ مخصوص بینچز میں مخصوص کیسز لگتے ہیں۔ ابھی جو چیف جسٹس گئے ہیں جسٹس عامر فاروق صاحب، ان کے دور میں بھی بہت سارے ایسے کیسز جن کا مطلب آئیڈیا ہوتا تھا کہ بابر ستار کی بینچ میں تو نہیں لگے گا، جسٹس محسن اختر کیانی کے بینچ میں تو نہیں لگے گا، بلکہ بہت سارے کیسز نہیں لگے۔ تو یہ مطلب ایک حیران کن ہوتا ہے کہ اس طرح اختیار اگر صرف فرد واحد کے پاس ہوگا تو اس کا پھر استعمال بھی اسی طرح ہی ہوتا ہے، پیکا کے حوالے سے، ایکس کی بندش کے حوالے سے، اس کے علاوہ فائر بال لگی ہوئی تھی، یہ سارے کیسز ان کا کوئی فیصلہ بھی نہیں ہوتا، یہ ڈمپ کر دیے جاتے ہیں، فیصلہ بھی نہیں ہوتا اور مخصوص بینچ میں بھی لگ جاتے ہیں اور اس کے بعد پڑے رہتے ہیں، حالانکہ بڑے مفاد عامہ کے یہ سارے کیسز ہیں۔ بالکل ثاقب صاحب، بٹ یہ بتائیں کہ یہ جو نئے چیف جسٹس بنے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے، ان کو ایکٹنگ چیف جسٹس بنایا گیا؟ جی ابھی ایکٹنگ تو یہ کوئی روایت ہے، کوئی قانون ہے، کوئی لمٹ ہے ٹو ہاؤ لانگ somebody can be an acting chief justice؟ نہیں، لمٹ بظاہر تو ایسی کوئی نہیں ہے کہ، لیکن یہ ہے کہ لمٹ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ 6 ماہ رہیں گے، تو عمومی طور پر جو روایت ہے وہ یہی ہوتی ہے 15-20 دن مہینے کے اندر میں جو کمیشن کی میٹنگ ہے وہ بلا لی جاتی ہے، اور جو ٹاپ 3 ابھی جو 26ویں ترمیم کے بعد ان کو کنسیڈر ہونا ہے کہ ان تینوں میں سے ایک جو ہے وہ لگے گا۔ لیکن اس میں ایک انٹرسٹنگ ابھی بھی سچویشن موجود ہے کہ جسٹس میاں گل حسن اور اورنگزیب جن کو سپریم کورٹ لے جایا گیا تو ان کو بھی چیف جسٹس کہہ چکے ہیں کہ ان کو کنسیڈر کیا جائے گا۔ ویسے ہم تو سمجھ رہے تھے کہ شاید اب وہ بھی تو مطلب کہ ایڈ ہاک ہی گئے ہیں نا، ایڈ ہاک ہی گئے ہیں، اور یہ ادھر لگے ہیں، ہیں تو وہ سپریم اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے لیے نیکسٹ جو ہے وہ کنسیڈر ہو سکیں گے جب کمیشن کا اجلاس جو ہے میاں گل حسن صاحب، جی بالکل، جب یہ تو ہو سکتا ہے کہ یہ اگلے پھر اجلاس تک ہی یہ سارا معاملہ ہے، یا اتنا ایفرٹ کر کے سر جج صاحب جو ان کا اتنا ایفرٹ کر کے اتنی دور سے لائے ہیں، تو آپ مجھے بتا رہے ہیں کہ اتنی اوتھ ٹیکنگ ان کی ہوئی ہے کچھ دنوں کے لیے؟ نہیں، میرا نہیں خیال کہ کچھ دنوں کے لیے ہوئے، آپ ٹھیک سمجھ رہے ہیں اور ہمارے دیکھنے والے بھی ٹھیک سمجھ رہے ہیں، وہ رہیں گے۔ لیکن تھوڑا سا مسئلہ آ رہا ہے، وہ آ رہا ہے کہ جوڈیشل کمیشن میں کچھ پوزیشن ججز لے چکے ہیں، وہ اب اس سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے، بظاہر یہ لگ رہا ہے، اور نمبر پورے نہیں حکومت جوڈیشل کمیشن آف پاکستان۔ اگر جو سرفراز ڈوگر صاحب کو چیف جسٹس بنانا ہے تو ان کو میجورٹی نہیں مل رہی، کیونکہ باہر کے دونوں ممبران کی پوزیشن بڑی واضح ہے کہ جی یہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کمپرومائز ہوئی ہے۔ چیف جسٹس یحییٰ افریدی ویسے وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، لیکن سینیرٹی کے ایشو پہ وہ بھی کہتے ہیں کہ نہیں، یہ معاملہ جو ہے میری بھی تفضات ہیں۔ جمال مندوخیل صاحب بھی ان کے ساتھ ہیں اس معاملے میں۔ تو باقی یہ ہے کہ یہ میرا خیال ہے کہ میجورٹی یا تو پھر یہ ہے کہ کوئی یو ٹرن لے گا کوئی ممبر، ادروائز جو پوزیشن جن ممبران نے لی ہوئی ہے ان میں تھوڑا سا مسئلہ آئے گا۔